بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 1 اگست سال 2022 اور دن ہے سوموار کا، شام کا وقت۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ نئی کہانی، نئے پروگرام، نئے سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بفضل خدا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی کہانی حسب معمول ظاہر ہے سب سے پہلا اور مین سیگمنٹ ہمارا شام کے وقت آج کی کہانی ہوا کرتا ہے۔ نئی کہانی لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک لفظ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑا اردو کا لفظ سنا ہوگا، خادم۔ خادم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدمتگار۔ خادم کا مطلب خدمتگار، خدمت کرنے والا۔ لیکن خادم کی جمع کیا ہے؟ خدام۔ جمع ہے خدام۔ اور اسی طرح سے اگر عورت ہو خدمت کرنے والی تو وہ خادم نہیں ہوتی، وہ خادمہ ہوتی ہے۔ خادمہ وہ ہوتی ہے خادمہ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ خادمات۔ اس کی جمع ہے خادمہ کی خادمات۔ یہ نوٹ فرمائیں۔ یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا؟ کہانی شروع کرنے سے کہانی سے اس کا تعلق کیا ہے یہ ابھی بتاتا ہوں۔ یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ میں نے آپ سے کیوں یہ بات کی ہے، یہ لفظ آپ کو کیوں بتایا ہے، اس کے بارے میں آگہی، اس کا مطلب کیوں بتایا، اس کی جمع تفریق اور واحد جمع کیوں بتایا۔ ہوا یہ ہے، بات یہ ہے کہ ایک سچا اور سچا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے اپنے برادر ملک سعودی عرب کا، سعودی عرب میں ہونے والا ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہاں پہ سعودی عرب میں یہ رواج ہے کہ وہ لوگ جو گھریلو کام کاج کے لیے، اپنے کھانا پکانے کے لیے، بچوں کو نہلانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے خادمات منگواتی ہیں سعودی عورتیں دوسرے ملکوں سے۔ اور بہت سارے گھروں میں ایک ایک نہیں، 4 خادمات کام کر رہی ہیں سعودی عرب میں۔ اور اس مسئلے کے لیے، اس کام کے لیے جو مشہور زمانہ ملک ہے پوری دنیا میں مانا ہوا، وہ ہے انڈونیشیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ انڈونیشین عورتیں جو ہیں وہ سب سے کم تنخواہ پر کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑی تعداد سعودی عرب میں گھریلو کام کاج کے لیے انڈونیشین عورتوں کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خادمات کے لحاظ سے انڈونیشیا سعودی عرب میں سب سے پہلے نمبر پر ملک ہے۔ اسی سلسلے میں، اسی لحاظ سے ایک سچا اور پکا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ کسی امیر کبیر، ظاہر ہے یہ سعودی جو ہوتے ہیں آج کل تو یہ غریب نہیں رہے، خیر سے اللہ نے ان کی سن لی ہے، امارت ان کے گھر کی ہے، ہر بندہ خوشحال ہے، خوش ہے۔ ایک سعودی خاندان جو امیر کبیر تھا اور اب بھی ہے، ان کی ماں جو بڑی بوڑھی تھی وہ بیمار ہو گئی، اس کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس المناک اور درد دہ، تکلیف دہ بیماری میں وہ مبتلا ہو گئیں، اور ویسے بھی عمر کے کیونکہ پچھلے حصے میں تھیں، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے انڈونیشیا کوئی عورت منگوا دیتا ہوں، خادمہ منگوا کے دیتا ہوں۔ اس نے کہا انڈونیشین منگوانا۔ بیٹے نے کہا ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں انڈونیشین منگوا دیتا ہوں۔ وہ فوری طور پر اس نے خادمہ کا انتظام کیا۔ وہ 2 دن میں خادمہ آ گئی گھر میں۔ اس نے آ کر ماں جی کے سارے کام، ان کا کھانا پلانا، ان کو لٹانا، ان کو بٹھانا، ان کی دوائی کا انتظام کرنا، ان کو دوائی وقت پر دینا، یہ سارے کام، اپنی ڈیوٹیاں اس نے سنبھال لیں۔ 1 ہفتہ ہوا تھا کام کاج کرتے ہوئے گھر میں، کہ گھر کی مالکن وہ جو تھی بیمار عورت تھی سعودیہ کی،
اس نے ایک چیز نوٹ کی، اس نے دیکھا کیا، عجیب بات کیا دیکھی، اس نے دیکھا کہ یہ جو میری خادمہ آئی ہے یہ بجھی بجھی سی، رنجیدہ سی، اس کے چہرے پہ افسردگی سی، کبھی اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی اسے خوش نہیں دیکھا، لگتا ہے یہ یہاں آنے سے خوش نہیں ہے، اس کے چہرے پہ افسردگی اور رنجیدگی کا یہ عالم رہتا ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مرگ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ افسردگی۔ اور دوسری چیز جو نوٹ کی گھر کی مالکن نے وہ یہ کہ انڈونیشین عورت خادمہ جو تھی وہ چھپ چھپ کر دن کو رویا کرتی، اس کی آنکھیں ریڈ ہوا کرتی، سرخی مائل، اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی بھی ہوتی تھی۔ یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد ابھی اسے آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے، گھر کی مالکن نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اس کو یہ سارے ماجرے کی، اپنے اس رویے کی وجہ پوچھی، تو وہ عورت ہچکچانے لگی، خادمہ نے بتانے سے گریز کرنے لگ گئی۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ کوئی معاملہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، میں بالکل خیریت ہوں، وغیرہ وغیرہ، ہیلے بہانے کر کے، لیت و لال کر کے، ٹال مٹول کر کے اس نے کھسکنے کی کوشش کی۔ کچھ دن اور گزرے تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، رویہ تھا، اس کی روٹین خادمہ کی یہی رہی۔ اب مالکن نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اس کے سر پہ پیار دیا اور کہا کہ تم میری خادمہ نہیں، میری بیٹی ہو، میں تمہیں اپنی منہ بولی بیٹی بناتی ہوں، اب مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ کہ تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے پیچھے کیا ایسا مسئلہ ہے کہ تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو۔ اب خادمہ نے ڈرتے ڈرتے یہ کہا کہ مالکن اگر میں آپ کو سچ بتا دوں، سچی بات بتا دوں تو کہیں آپ مجھے نوکری سے تو نہیں نکال دیں گے؟ اور ساتھ ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔ مالکن نے کہا نہیں، میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اس نوکری سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن مجھے اصلی اور سچی بات بتا دو۔ اب خادمہ نے اسے اپنی بات سنائی، اس نے کہا کہ ہمارا گھرانہ انتہائی غربت سے بھرا اور اٹا پڑا ہے، غریب لوگ ہیں، ہم لوگ پرلے درجے کے غریب ہیں، گھر کی جمع پونجی بیچ کر، کٹھی کر کے، میں نے کئی سال محنت اور مشقت کر کے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ دوسری کئی عورتوں کی طرح میں بھی سعودی عرب میں آ کر خادمہ کی ملازمت کروں اور میرے دن بھی پھر جائیں، میری بھی گھر میں بھی خوشی اور خوشحالی ڈیرے لگا لے، میرے گھر کا رستہ بھی دیکھ لے۔ یہ خواہش میرے دل و دماغ میں کئی سالوں سے تھی اور اس کے لیے میں نے خوب مزدوری کی، محنت کی، مشقت کی، پیسے جمع کیے اور مطلوبہ رقم جمع کر کے میں نے ٹریولنگ ایجنٹ کو دے دیے، جو ویزے لگوا کے دیتا تھا خادماؤں کے۔ اس کے رقم میں نے جتنی رقم کا اس نے مطالبہ کیا میں نے پورے کر دیے پیسے، لیکن وہ مجھے تاریخ پہ تاریخ دیتا رہا کہ ابھی تمہارا ویزا نہیں لگا، ابھی تمہارا ویزا نہیں لگا۔ 2 سال ہو چکے تھے مجھے پیسے جمع کروائے ہوئے، تو میرے والدین نے تنگ آ کر میری شادی کر دی، اور میرا خامند بھی ایک غریب آدمی ہے، ایک دیہڑی دار ہے، کبھی دیہڑی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کام ملتا ہے نہیں ملتا، پیسے بنتے ہیں نہیں بنتے، گھر میں گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے، فاقوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ اور اسی دوران 1 سال اور گزرا اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کر دیا۔ خادمہ اپنی کہانی سنا رہی ہے اور رونے کا سبب بتانے لگی ہے، افسردگی کی وجہ بتانے لگی ہے اپنی مالکن کو، کہنے لگے اللہ نے مجھے 1 سال کے بعد شادی کے بیٹا دیا، اور بیٹے کو پیدا ہوئے ابھی 1.5 مہینہ ہوا، یہی کوئی 1.5 مہینے کا وہ میرا بیٹا ہے، اور مجھے ٹریولنگ ایجنٹ کا فون آیا، اس نے کہا کہ تمہارا ویزا آ گیا ہے، تم ابھی کے ابھی کل ہی رپورٹ کرو، اپنا پاسپورٹ لے کر آؤ
اور اپنا ویزا اور ٹکٹ لے کر سعودی عرب کی فلائٹ پر روانگی پہ چلے جاؤ، روانہ ہو جاؤ۔ اب بتائیں مالکن، مجھے یہ بتائیں، اگر میں نہ آتی تو میری اتنے سالوں کی جو خواہش تھی، خوشی تھی، تمنا تھی دل کی سعودی عرب آنے کی، پیسے کمانے کی، وہ کبھی پوری نہ ہو پاتی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو پیسے جمع کر کے میں نے کئی سالوں کی اپنی جمع پونجی جمع کروائی ہوئی تھی ایجنٹ کے پاس، وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے۔ اب مجبوراً مجھے اپنے 1.5 مہینے کے بچے کو گھر میں چھوڑ کر فلائٹ پکڑنا پڑی ہے، اور آپ کے پاس آئے ہوئے مجھے آج 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنا بیٹا نہیں بھولتا۔ وہ کیسے کھاتا ہوگا؟ وہ تو بھی کھا کچھ نہیں سکتا سوائے میرے دودھ کے۔ اس کو اس کا باپ کیسے سنبھال سکتا ہے جب تک میں وہاں نہ ہوں؟ اور عین ممکن ہے اب تک وہ بیمار بھی ہو چکا، اور خدا نخواستہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو گیا ہو۔ یہ وہ خیالات ہیں، یہ وہ میرے دل و دماغ میں چلنے والی تصویریں ہیں جو مجھے ایک پل سکون کا گزارنے نہیں دیتی۔ میری آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنا شروع ہو جاتے۔ اچھا، مالکن نے یہ بات بڑی ہمدردی، توجہ اور سمجھداری سے سنی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو رات کافی ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم چپ کر کے سو جاؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا، صبح اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ رات کو وہ خادمہ تو اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، لیکن مالکن نے کیلکولیٹر پکڑا اور 2 سال کی تنخواہ اس ملازمہ کی، اس خادمہ کی 2 سال کی تنخواہ کا حساب کیا کہ 2 سالوں کی تنخواہ اس کے کتنے ریال بنتی ہے۔ 2 سال کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں رات کو ہی جمع کروائی، اس کے بینک اکاؤنٹ میں، اور جب صبح کے 10 بجے تو اس عورت نے خادمہ سے کہا ادھر آؤ بیٹی میرے پاس بیٹھو، بات یہ ہے کہ یہ ایک لفافہ ہے، اس میں تمہاری واپسی کا ٹکٹ ہے انڈونیشیا کا، تم وہاں واپس اپنے بیٹے کے پاس جاؤ گے اور خدائی حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو 2 سال دودھ پلاؤ گی۔ 2 سال کی پیشگی تنخواہ ان ایڈوانس میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں کل رات کو ہی جمع کروا دی تھی، ادائیگی میں نے کر دی ہے۔ 2 سال کے بعد جب تمہارا بیٹا 2 سال کا ہو جائے، چلنے پھرنے لگ جائے، تو یہ میرا ٹیلی فون نمبر لے جاؤ، مجھے اطلاع کرنا فون پہ، میں تمہارے ویزے کا انتظام خود کرواؤں گی، اور تم اپنی خوشی سے اگر آنا چاہو تو آ جاؤ، ورنہ تنخواہ تمہیں وہاں بھی ملتی رہے گی جب تک میں زندہ ہوں۔ اسے پتا تھا میں تو کینسر کی مریضہ ہوں، پتہ نہیں کتنے دن ابھی اور جی پاؤں گی۔ ناظرین، یہ بتائیے کہ اب اس واقعے سے کیا سمجھا آپ نے کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، لیکن میں یہاں آپ کو روکنا اور ٹوکنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ اس طرح کے اعمال جو ہیں یہ صدقہ جاریہ کے زمرے میں نہیں آتے؟ اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور ہو کیا سکتا ہے جو اس مالکن نے کیا اپنی خادمہ کے ساتھ؟ اور ایسے کام کرنے والوں کو، ایسے اعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، اللہ ان کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی تمام مشکلیں، تمام مصیبتیں، تمام بیماریاں، تمام مسائل کا حل نکالنے والی قادر مطلق کی ذات بن جاتی ہے۔ یہ زندہ اور سچا واقعہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہاں پہ وہ اگلے دن جب بیٹے کو یہ پتا چلا کہ میری ماں نے تو خادمہ کو ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ بھیج دی ہے، ڈرائیور کو بلایا مالکن نے اور کہا کہ اس خادمہ کو فوری طور پر فلائٹ پہ بٹھا کر آؤ، اس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بیٹے کو ساری بات کا جب پتا چلا کہ وہ کدھر گئی خادمہ،
اس نے ماں سے کہا ماں میں نے آپ کے لیے اتنی دور سے اتنی اچھی خادمہ میں بلوائی ہے اور آپ نے اسے چھٹی کروا دی ہے۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے خادمہ کی ضرورت نہیں، میرا ٹائم پاس ہو رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے، میں ابھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی اٹھا کر بٹھائے اور لٹائے، میں خود اٹھ کر اپنی دوائی کھا سکتی ہوں، کھانا پینا کھا سکتی ہوں، واش روم تک جا سکتی ہوں، میں آپ کے لیے دوبارہ شکایت کا موجب نہیں بنوں گی، آپ سے یہ کمپلین دوبارہ نہیں کروں گی کہ مجھے خادمہ لا کے دے۔ بیٹا خاموش ہو گیا، اور ویسے بھی وہ اپنی ماں کے ہر مہینے ٹیسٹ کروایا کرتا تھا اسپتال سے ریگولرلی، اس لیے کہ ان کی کینسر کی بیماری 3rd سٹیج پہ اور آخری سٹیج پہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہر مہینے ان کے مکمل ٹیسٹ ہوا کرتے تھے اسپتال میں۔ اس مرتبہ جب ٹیسٹوں کی تاریخ آئی، وہ مالکن اپنے بیٹے کے ساتھ اسپتال گئی ٹیسٹ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹرز نے رپورٹس دیکھیں تو کینسر کی رپورٹس میں نیل لکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ کوئی غلطی لگ گئی ہے لیبارٹری والے کو، کوئی مسٹیک کہیں پہ ہو گئی ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے پچھلی فائل دیکھی، ریکارڈ دیکھا اور ٹیسٹ دوبارہ کرنے کا کہا۔ دوبارہ ٹیسٹ ہوا اور ٹیسٹ کی رپورٹ دوبارہ نیگیٹو آئی، اور سارے ڈاکٹرز مل کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ان کی بیماری کہاں گئی؟ تو اس مالکن نے، اس سعودی عورت نے کہا جس نے مجھے بیماری دی تھی شفا بھی اسی نے دے دی ہے، اس لیے کہ میں اس کے کاموں میں لگ گئی ہوں اور وہ میرے کاموں میں لگ گیا۔ میری مشکلات، میری مصیبتیں، میری بیماریوں کو، میرے مسائل کو حل کرنے کا ذمہ اس نے لے لیا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، قادر مطلق ہے، کن فیکون کا مالک ہے، جو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے مسبب الاسباب ہے، وہ کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی بھی کام کروانے کے لیے بھاری مشینری کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی لیبر نہیں لگانا پڑتی، وہ بس حکم دیتا ہے اور بڑے سے بڑا کام سیکنڈز میں بھی نہیں بلکہ سیکنڈز سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین و سامعین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا سوال۔ آج کا سوال بتانے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اس جانور کا نام بتائیں جو کھانا کھاتے ہوئے روتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ آبی جانور ہے، خشکی کا نہیں ہے۔ جی، اس کا نام ہے مگرمچھ، انگریزی میں کہتے ہیں کروکوڈائل۔ مگرمچھ وہ جانور ہے جتنی دیر وہ کھانا کھاتا رہتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے مگرمچھ کے آنسو۔ وہ رو نہیں رہا ہوتا، وہ صرف دکھاوے کے آنسو ہوتے ہیں، وہ اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ جب پانی سے باہر آتا ہے اس کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں مگرمچھ کے آنسو رو رہا ہے، مطلب دکھ تکلیف اسے کوئی نہیں ہے لیکن وہ آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ کروکوڈائل ٹیئرز ایک محاورہ ہے انگریزی میں، اسی نام پہ، اسی کام پہ بنا ہوا۔ جی، آج کا سوال نوٹ فرمائیں جس کا جواب آپ نے مجھے اگلے پروگرام یعنی کل تک دینا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیارے محبوب نبی ہیں، کون سے نبی ہیں؟ آپ نے ان کا نام نامی اس میں گرامی بتانا ہے، جنہوں نے مہمان نوازی کی داغ بیل ڈالی۔ بہت پسندیدہ فعل تھا ان کی زندگی میں مہمان نوازی کرنا، انہوں نے آغاز کیا تھا، یوں کہہ لیں، مہمان نوازی کا۔ اللہ کے اس پیارے نبی کا نام نامی اس میں گرامی اسم مبارک آپ مجھے بتا دیں۔ جی، پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا شعر۔
جی آج کا شعر بڑا مزے کا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، شعر یہ ہے کہ زخم کھا کھا کے ہوا یہ بھی تجربہ ہم کو، زخم کھا کھا کے ہوا یہ بھی تجربہ ہم کو، حد سے بڑھ جائے تو پھر درد بھی سکون دیتا ہے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ اور پاکستان زندہ باد۔